بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین یہ کتاب ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، پیج نمبر ہے 550، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 121۔ ناظرین ایپیسوڈ نمبر ہے 102 اور وی لاگ نمبر ہے 513۔ ناظرین آج کا ہیڈنگ ہے شرک اور کفر کی سزا کا دائمی ہونا، ظلم کی 3 قسمیں، شرک کی حقیقت۔ یہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں اس نیت سے، اس امید سے کہ آپ خود بھی سنیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، جو ہو سکے تو دشمن اسلام کو ناکام کر جاؤں۔ ہے تیرے نور سے وابستہ میری بود و نبود، باغباں ہے تیری ہستی پہ گلزار وجود۔ میرے بگڑے ہوئے کاموں کو بنایا تو نے، بار جو مجھ سے نہ اٹھا وہ اٹھایا تو نے۔ تو اگر اپنی حقیقت سے خبردار رہے، نہ سیے نہ سیاہ روز رہے، پھر نہ سیاہ کار رہے۔ ناظرین یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے معارف القرآن، معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4، اور رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ ناظرین ایپیسوڈ نمبر 102، وی لاگ نمبر 513، پیج 550، معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر 121، اور آج کا ہیڈنگ ہے شرک اور کفر کی سزا کا دائمی ہونا، ظلم کی 3 قسمیں، شرک کی حقیقت۔ یہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں، لکھائیں، سمجھائیں۔ کوئی بام حرم پر آ کے یوں گویا مؤذن سے، نہیں کھٹکا تیرے دل میں نبود مہر تاباں کا۔ پکاری اس طرح دیوار گلشن پر کھڑے ہو کر، چٹخ او غنچہ گل تو مؤذن ہے گلستاں۔ سوئے گورے غریباں جب گئی زندوں کی بستی سے، تو یوں بولی نظارہ دیکھ کر شہر خموشاں کا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ شرک اور کفر کی سزا کا دائمی ہونا۔ یہاں بعض لوگ یہ شبہ کرتے ہیں کہ سزا بقدر عمل ہونی چاہیے۔ مشرک اور کافر نے جو جرم کفر اور شرک کا کیا ہے وہ محدود مدت عمر کے اندر کیا ہے، تو اس کی سزا غیر محدود اور دائمی کیوں ہوئی؟ جواب یہ ہے کہ کفر و شرک کرنے والا چونکہ اس کو جرم ہی نہیں سمجھتا بلکہ نیکی سمجھتا ہے، اس لیے اس کا عزم و قصد یہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ اسی حال پر قائم رہے گا، اور جب مرتے دم تک وہ اسی پر قائم رہا تو اپنے اختیار کی حد تک اس نے جرم دائمی کر لیا، اس لیے سزا بھی دائمی ہوئی۔ ناظرین ظلم کی 3 قسمیں۔ ظلم کی ایک قسم وہ ہے
جس کو اللہ تعالیٰ ہرگز نہ بخشیں گے، دوسری قسم وہ ہے جس کی مغفرت ہو سکے گی، اور تیسری قسم وہ ہے کہ جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ لیے بغیر نہ چھوڑیں گے۔ پہلی قسم کا ظلم شرک ہے، دوسری قسم کا ظلم حقوق یعنی حقوق اللہ میں کوتاہی ہے، اور تیسری قسم کا ظلم حقوق العباد کی خلاف ورزی ہے۔ یہ حوالہ ہے ابن کثیر بحوالہ مسند بزار۔ ناظرین، شرک کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی مخلوق کو عبادت یا محبت و تعظیم میں اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھنا ہے۔ قرآن کریم میں مشرکین کے اس حق کو جو وہ جہنم میں پہنچ کر کہیں گے نقل کیا ہے۔ فَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی قسم خدا کی ہم کھلی گمراہی میں تھے جبکہ ہم نے تم کو اللہ رب العالمین کے برابر قرار دے دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ مشرکین کا بھی یہی عقیدہ تو نہ تھا کہ ہمارے گھڑے ہوئے پتھر اس جہاں کے خالق اور مالک ہیں، بلکہ انہوں نے دوسری غلط فہمیوں کی بنا پر ان کو عبادت میں یا محبت و تعظیم میں اللہ کے برابر قرار دے رکھا تھا۔ یہی وہ شرک تھا جس نے ان کو جہنم میں پہنچا دیا۔ فتح الملہم۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفات خالق، رازق، قادر مطلق، عالم الغیب والشہادہ وغیرہ میں کسی مخلوق کو اللہ کے برابر سمجھنا شرک ہے۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ آیات کریمہ ہے، اس کی تلاوت ہے اور ترجمہ ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں یہ ویلاگ ہمارا مکمل ہوتا ہے۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہی رہ گئی۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہی رہ گئی، دل وہی رہ گیا، جان وہی رہ گئی، خم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، ہم مدینے سے اللہ